اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ کوئی بھی جاندار ہو، دیر سے ہی صحیح لیکن سب کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ اور کیا کبھی ایسا ممکن ہو پائے گا کہ انسان یا کوئی بھی جاندار موت کو دھوکہ دے سکے؟ اور کیا کبھی سائنس اتنی ترقی کر پائے گی کہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکے یا پھر اس کو کبھی نہ مرنے والا ماڈل بنا دے؟ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ کی ایک کمپنی پہلے ہی اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، یعنی موت کو دھوکہ دینے والے فارمولے پر بڑی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ جس طرح ایئر پلینز کی ڈیزائننگ کو ایرونوٹک کہا جاتا ہے، الیکٹرونک ڈیوائسز کو الیکٹرونکس اور روبوٹ کی ڈیزائننگ کو روبوٹکس، اسی طرح انسان کی باڈی کو پریزرو کیا جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ اس فیلڈ کو ایکسپرٹ کریونکس کا نام دیتے ہیں۔ ایکسپرٹ کافی پر امید ہیں کہ آنے والے 60 یا 70 سالوں کے بعد میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ وہ انسان کو مرنے سے روک سکے یا پھر مرے ہوئے انسان کو واپس زندہ بھی کر پائے۔ اسی وجہ سے جن انسانوں کو مرنے کے بعد واپس اسی دنیا میں زندہ رہنے کا شوق ہے اور وہ میڈیکل سائنس پر اتنا بھروسہ بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے اسکاٹسڈیل ایریزونا میں ایلکور نامی کمپنی کا ہیڈ آفس موجود ہے۔ باہر سے دیکھنے میں یہ آفس کسی عام آفس کی طرح لگتا ہے، لیکن بلڈنگ کے سینٹر میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ دھواں چھوڑتے ہوئے اس اسٹین لیس اسٹین کے بڑے بڑے کنٹینر میں لگ بھگ 300 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز موجود ہیں اور 33 پیٹ اینیملز کو بھی دوبارہ زندہ ہونے کی امید سے اس میں فریز کیا گیا ہے۔ یہاں انسان کی موت کو اس انداز سے نہیں دیکھا جاتا جیسے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ایلکور کی ٹیم کا ماننا ہے کہ یہ لوگ بھی نارمل انسان ہی ہیں، بس ان کا دل نہیں دھڑکتا اور وہ لمبے عرصے تک چپ چاپ سو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی باڈی کا ہر پارٹ بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان 300 لوگوں کے لیے وقت اگلی کئی دہائیوں کے لیے رک گیا ہے۔ 60 یا 70 سالوں کے بعد اگر میڈیکل سائنس ان کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ اپنے فیوچر میں واپس دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جیسا کہ ٹائم مشین یا ٹائم فرکشن جیسی مووی میں دکھایا جاتا ہے۔ ان کنٹینر کے اندر اتنی جدید ٹھنڈ ہے جتنی کہ دنیا کے سب سے ٹھنڈے علاقے انٹارکٹیکا میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکوڈ نائٹروجن سے بھرے ہوئے ان کنٹینر کا ٹمپریچر حیرت انگیز طور پر -196 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جس کو کمپیوٹر کی مدد سے 24 آور کنٹرول کیا جاتا ہے، اور پاور آؤٹیج کی صورت میں بیک اپ جنریٹر بھی موجود ہیں۔ ایک بڑے کنٹینر میں 4 فل باڈی پیشنٹ اور 4 نیورو پیشنٹ یعنی صرف ان کے سر موجود ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹا کنٹینر صرف انسان کے سر اور چہرے کو فریز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ 300 پیشنٹ میں سے صرف 116 پیشنٹ نے صرف اپنے سر فریز کروائے ہیں، جن میں ان کا برین اور اس میں موجود تمام میموریز اور ڈیٹا 100% سیو ہے۔ کریونک ریسرچر کا ماننا ہے کہ جب ان کو واپس دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ان کا صرف فیس اور برین اپنا ہوگا، جبکہ ان کے باقی باڈی پارٹس آرٹیفیشل ہوں گے۔ ان کو مرنے سے پہلے کی تمام چیزیں اچھی طرح یاد ہوں گی اور اپنے برین کو ویسے ہی استعمال کر پائیں گے جیسا ایک نارمل انسان کرتا ہے۔ ان کی آرٹیفیشل باڈی ان کے اپنے برین سے سگنل ریسیو کرے گی اور ان کا آرٹیفیشل ہارٹ ویسے ہی بلڈ کو پمپ کرے گا جیسے اصلی دل کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ممکن کیسے ہو پائے گا؟ کریونکس اتنا سمپل بھی نہیں جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے۔
صرف لیکوڈ نائٹروجن کو باڈی میں ڈال دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہ ایک فل پروسیس ہے جو بہت کوسٹلی بھی ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ فل باڈی کو 50 سالوں کے لیے کرائیو پروٹیکٹ کروانے کے لیے $2 لاکھ یعنی 5,57 کروڑ روپے لگتے ہیں، اور اگر کسی کو صرف اپنا سر کرائیو پروٹیکٹ کروانا ہو تو اس کے لیے $80,000 اپنے مرنے سے پہلے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ کنڈیشن ایکسیپٹ کرنے کے بعد جب ساری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پیشنٹ کا نام ایلکور کی ویٹنگ لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ ویٹنگ لسٹ کا مطلب ہے کہ ایلکور کے ڈاکٹروں کی ٹیم اب پیشنٹ کے مرنے کا انتظار کرنے لگتی ہے، اور ڈاکٹروں کی ایک ریموٹ ٹیم جو 24 آور آن کال رہتی ہے۔ جیسے ہی ان کو خبر ملتی ہے کہ پیشنٹ مرنے والا ہے تو وہ فوراً ہاسپٹل پہنچ کر اپنے خاص انتظامات شروع کر دیتی ہے۔ پیشنٹ کو مرنے کے فوراً بعد 1 گھنٹے کے اندر ایلکور کی فیسلٹی میں لایا جاتا ہے اور اس کی باڈی پر کرائیو پروٹیکشن کا پروسیس سٹارٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ مرنے کے بعد جتنا جلدی اس پر پروسیس سٹارٹ کیا جائے گا اتنا ہی اس کے دوبارہ زندہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن وہ کون سا پروسیس ہے جو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے؟ ناظرین، مرنے کے بعد انسان کا دل بند ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی بلڈ کا فلو وینز میں رک جاتا ہے۔ جب باڈی کے ڈفرنٹ پارٹ تک بلڈ کی سپلائی نہیں پہنچتی تو ایک ایک کر کے یہ پارٹس بھی فیل ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے لے کر کرائیو پروٹیکشن کا پروسیس سٹارٹ ہونے تک پیشنٹ کے اندر بلڈ کے فلو کو لازمی رکھنا ہوتا ہے تاکہ برینز اور آرگنز تک بلڈ پہنچایا جا سکے۔ اس کے لیے پیشنٹ کی چیسٹ پر ایک میکینیکل پمپ لگایا جاتا ہے جو آرٹیفیشلی اس کے بلڈ کو باڈی پارٹس تک بلڈ کرتا رہتا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد آپریٹنگ روم میں سٹارٹ ہوتا ہے اصل ایکشن۔ یہاں پیشنٹ کی باڈی سے سارا خون ایک پمپ کی مدد سے نکال لیا جاتا ہے اور اس خون کی جگہ ایک خاص کیمیکل واپس باڈی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی باڈی میں 60% پانی ہوتا ہے۔ اگر اس کو ایسے ہی لیکوڈ نائٹروجن میں ڈال دیا جائے تو باڈی کے سیلز کے اندر کا پانی کرسٹل بن جائے گا، جس کی وجہ سے باڈی سیل ٹوٹ جائیں گے اور پھر کسی بھی صورت واپس دوبارہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آ سکتے۔ ایلکور کی ٹیم کا ماننا ہے کہ پیشنٹ کے آرگن کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے اس کی وینز میں اینٹی فریز لیکوڈ ڈالا جاتا ہے اور پھر باڈی کے ٹمپریچر کو آہستہ آہستہ ڈراپ کیا جاتا ہے۔ نارمل پانی کا فریزنگ پوائنٹ جہاں 0 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، وہیں اینٹی فریز لیکوڈ کا -100 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب باڈی کا ٹمپریچر ڈراپ ہو رہا ہوتا ہے تو آرگن اس خاص اینٹی فریز لیکوڈ سے پہلے ہی فریز ہو جاتے ہیں۔ باڈی کا ٹمپریچر ڈراپ ہوتے ہوتے ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جب باڈی کسی شیشے کی طرح پتھر بن جاتی ہے اور اس پوائنٹ میں باڈی کو اٹھا کر لیکوڈ نائٹروجن ٹینک میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں -196 ڈگری سیلسیس میں وہ ہمیشہ کے لیے پریزرو رہ سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک انسان کی پوری باڈی کو کرائیو پروٹیکٹ کروانے کے لیے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کو 12 گھنٹے لگتے ہیں، جبکہ جن پیشنٹ نے صرف اپنا سر پریزرو کروانے کی آپشن چوز کی ہوتی ہے، اس میں ڈاکٹر کو 6 گھنٹے کا پروسیجر کرنا پڑتا ہے۔ برین کو کرائیو پروٹیکٹ کروانے کے بعد اس کو بھی کنٹینر میں ڈال کر نائٹروجن ٹینک میں رکھ دیا جاتا ہے۔ دھواں چھوڑتے ہوئے ان کنٹینر کے برابر سے گزرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی گریو یارڈ سے گزر رہے ہوں۔ یہ یقین کرنا کافی مشکل ہے کہ نیو ٹیکنالوجی کی مدد سے شاید ان کو ایک بار زندہ کیا جائے گا۔
ہر کنٹینر کے باہر اس میں موجود پیشنٹ کی فوٹو بھی لگائی جاتی ہے اور ان کی فیملی ریگولر ان کا وزٹ بھی کر سکتی ہے۔ ناظرین، کیا اب سائنس فکشن واقعہ ہی ایک حقیقت میں بدل رہی ہے یا کہ نہیں؟ اس بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔